ابھی میں امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکل چکا ہوں۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ سے مسجد شافعی، جس کے اندر امام شافعی کی بارگاہ ہے۔ اب ہم الحمدللہ حاضری دینے جا رہے ہیں، تو حاضری دینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے امام شافعی کی بارگاہ۔ جب دل کی آنکھ سے امام شافعی کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علم فقہ کا ایک سمندر خاموش ہے، لیکن یہ اپنے اندر گہری تاثیر رکھتا ہے، جس کا ایک ایک قطرہ علم کو نور بخشتا ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الحمدللہ ابھی میں امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکل چکا ہوں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس شخصیت کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں جن کے بارے میں ہمیشہ پڑھتا ہوا آیا ہوں۔ جو بھی درس نظامی کر رہے ہیں، جو بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ امام شافعی کی کیا ذات ہے۔ اگرچہ ہم امام اعظم علیہ رحمہ کو فالو کرتے ہیں ان کے طریقے پہ، یعنی حضور کے طریقے کو جس طرح امام اعظم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا، اس طریقے کو ہم فالو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم حنفی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے، علم والے جانتے ہیں، یعنی علم والوں سے میری دوستی ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، لیکن شافعی سے بھی، مالکی سے بھی اور حنبلی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ چاروں ائمہ جو ہے یہ ہمارے ہی ہیں، اگرچہ ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، لیکن امام شافعی بھی ہمارے سر کے تاج ہے، وہ ہمارے ہی ائمہ میں سے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل ہو گئے، اسی طرح امام مالک ہو گئے، وہ سب ہمارے ہی علماء ہیں۔ تو یہ محبت دکھاتی ہے کہ ہم رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو رفع الیدین کے قائل ہے، جیسے کہ امام شافعی ہو گئے، امام شافعی کو ماننے والے رفع الیدین کرتے، تو امام شافعی کی پیروی کرتے ہوئے جو رفع الیدین کرتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے، کیونکہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء ان کے وارث ہیں، اور وہ علماء کو فالو کر رہے، علماء کی پیروی کر رہے۔ تو جب علماء کی پیروی کرتے ہوئے کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ، جیسے کہ ابھی میں راستے میں ہوں اور مسجد شافعی پہنچوں گا، جہاں امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ ہے، تو اسی راستے سے میرا جانا ہو رہا ہے۔ تو جس طرح یہ راستہ، یہ سیدھا راستہ امام شافعی کی طرف لے جانے والا ہے، اسی طرح امام اعظم یا امام شافعی نے جو راستہ ہمیں بتایا، وہ راستہ بھی ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسے قرآن و حدیث سے الگ راستہ نہ سمجھے، بلکہ وہ صراط مستقیم کا ہی راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یعنی وہ راستہ ہے جس پر، جن لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں نازل ہے۔ یعنی امام شافعی، امام اعظم، ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی ریسرچ کر کے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ تو ہم جو طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے پیارے نبی کے ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ مقلد ہیں۔ تو جو اختلاف ہمارے لیے رحمت تھا، لیکن آج کل کچھ نااہل لوگ جن کو علم نہیں ہے، ان لوگوں نے اس اختلاف کو زحمت بنا دیا، عذاب بنا کے رکھ دیا۔ تو اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے۔ اختلاف کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ ائمہ، چاروں ائمہ کا اختلاف ہمارے لیے رحمت اس طریقے سے ہے، ان چاروں ائمہ کی بدولت ہم حضور کی ہر سنت پر عمل کر لیتے ہیں، یعنی حضور کی جتنی امت ہے، ان تمام امتوں میں حضور کی کوئی نہ کوئی سنت زندہ ہے۔ تو اس اختلاف کی بنا پر حضور کی تمام سنتیں آج ہمارے بیچ زندہ ہے، لیکن کچھ نااہل لوگوں نے، فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں نے، یعنی غیر مقلد جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان لوگوں نے اس کو انتشار اور فساد کا ذریعہ بتا کر ہمارے طریقے کو قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹ کر بتا دیا۔ خیر، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ائمہ کرام کو فالو کریں، ان کی تقلید کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مقلد لوگ ہیں۔ امام شافعی کے فالو کرنے والے لوگوں کو مقلد کہا جاتا ہے، یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان چار ائمہ میں سے کسی ایک ائمہ کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے، اور ہم مقلد لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور ہم مقلد لوگ آپس میں لڑا نہیں کرتے، بلکہ تمام ائمہ کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک حنفی ہو کر امام شافعی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔
فیض لینے کہ یہ تمام ائمہ جو تھے بہت بڑی ہستیاں تھیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ میں امام شافعی کی بارگاہ میں آج حاضری دینے جا رہا ہوں. تو چلیے امام پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تو الحمدللہ سے امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں. جو نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ امام شافعی کی بارگاہ ہے. یہ جو مینار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ امام شافعی کی بارگاہ کی مینار اور یہ مسجد ہے. ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت نظارہ ہے. کتنا ہوا؟ 43. تو الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں اور اب پیسے دینے کی باری ہے. تو یہاں اور انڈیا کا پرائس سیم ہے, زیادہ مہنگا نہیں ہے. 43 روپیز یعنی 43 ایجپشین پاؤنڈ مجھے پے کرنا ہوگا. یہ ایجپشین پاؤنڈ. اللہ خیرہ. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ مصر کے لوگ جو ہیں بہت ہی ہیلپ فل اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. جیسا کہ ابھی میں رائٹ سے آیا تھا اور میرے پاس 10 ریال جو ہے 10 پاؤنڈ جو ہے وہ کم ہو گیا. یعنی میرے پاس ڈالر ہے لیکن ایجپشین پاؤنڈ نہیں ہے, اور کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھائی نے میری مدد کی. یعنی 10 پاؤنڈ انہوں نے میری طرف سے انہیں پے کر دیا. عدنان بھائی ابھی آئیں گے تو میں ان سے لے کر بھائی کو پے کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں کے لوگ بہت ہی ہیلپ فل ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ مصر میں جائیے تو بچ کے رہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں 4-5 دن سے یہاں ہوں تو مجھے احساس ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں, کتنے ہیلپ فل, کتنے مددگار اور کتنے ساتھ دینے والے لوگ ہیں. جزاک اللہ خیر. I will pay come my friend. تو یہ ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کی فضیلت, اور یہ ہے مسلمانوں کا بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ. حضور فرماتے ہیں تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو ہر کوئی, اور یہاں لوگ پیش بھی آتے ہیں آپ کے بھائی کی طرح, چاہے آپ کسی بھی دیش سے تعلق رکھتے ہو, لیکن یہ ایمان جو ہے یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے. بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ ان لوگوں کا یہ اخلاق, یہ کردار دیکھ کر. تو یہ ہے ماشاءاللہ سے مسجد شافعی جس کے اندر امام شافعی کی بارگاہ ہے. چلیے مل گئے آپ کو. تو الحمدللہ ہم نے ان کے پیسے پے کر دیے, ان کا حق ادا کر دیا ہم نے. بالکل. اب روزے محشر ہماری پکڑ مت کرنا. اوکے. تو انشاءاللہ اب حاضری دینے چلتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امام شافعی کے روزے کا دروازہ, امام شافعی کی بارگاہ کا دروازہ, اور یہ ہے صحن. تو اب ہم الحمدللہ حاضری دینے جا رہے ہیں. تو حاضری دینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی حاضری دینے جائے تو ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ حاضری دے کر فیض حاصل کرنا ہے. تو یہ ہے امام شافعی کی بارگاہ. جب دل کی آنکھ سے امام شافعی کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علم فقہ کا ایک سمندر خاموش ہے, لیکن یہ اپنے اندر گہری تاثیر رکھتا ہے, جس کا ایک ایک قطرہ علم کو نور بخشتا ہے. کیونکہ یہ وہ امام ہے جنہوں نے قرآن و سنت کو عقل و فہم کی روشنی میں ایسی ترتیب دی کہ امت کے لیے فقہ کا ایک مضبوط نظام قائم ہو گیا. ان کی بارگاہ میں حاضری دل کو ادب سکھاتی ہے, جس سے ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی کی نگاہ کرم طالب علم کے دل میں یہ بات اتار دیتی ہے کہ علم عبادت ہے اور عبادت اخلاص کے بغیر ادھوری ہے. تو الحمدللہ حاضری دے کر بہت ہی سکون ملا. زندگی میں کبھی بھی موقع ملے مصر آئے تو ضرور امام کی بارگاہ میں تشریف لائے, آپ کو بہت ہی سکون ملے گا اور فیض یاب ہو کر جائیں گے. الحمدللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے اس بارگاہ کی زیارت کرائی اور یہاں آنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا. ماشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو راستہ ہے کتنا مبارک, کتنا بابرکت راستہ ہے, کہ میں اسی راستے سے ہو کر امام شافعی کی بارگاہ سے آیا. اور میں کچھ آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث کی بارگاہ میرے سامنے ہے, جنہیں دنیا علامہ ابن حجر عسقلانی کہتی ہے. دیکھیں ان کی بارگاہ ماشاءاللہ, اور کتنا خوبصورت آپ کا یہ مزار مبارک بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اب میرا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کی بارگاہ میں حاضری دوں. جو بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی ذات کے بارے میں. انہوں نے ان کی کتابوں سے استفادہ, یعنی امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر عسقلانی, ان دو شخصیات کے بنا کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو جید عالم بننا ہے تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا, ان کے علم سے, ان کے کتابوں سے استفادہ ضرور حاصل کرنا پڑے گا. تو جب میں درس نظامی میں پڑھا کرتا تھا اور آج الحمدللہ ان کی بارگاہ میں
مجھے حاضری دینے کا موقع ملا، تو چلیے پہلے حاضری دے دی جائے۔ اور یہ ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی بارگاہ، جہاں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جیسی عظیم کتاب وجود میں آئی۔ ان کی بارگاہ میں حاضری گویا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس کرنے جیسا تھا۔ دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی بارگاہ سکھاتی ہے کہ حدیث صرف روایت نہیں، امانت ہے، اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اور اب تو میرا دل مصر میں علم حاصل کرنے کا ہونے لگا ہے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا تو علم کے میدان میں پھر سے طالب علم بن کر انشاءاللہ اتر جاؤں گا۔